ان کو بتا دو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور اگر اللہ ہی سب سے بڑے ہیں تو انہی کی عبادت کرنی ہے، باقی جو تم نے اپنے لیے بت گھڑ لی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میری ٹانگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ کے نیچے تھی، اور جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو مجھے ایسے لگا کہ میری ٹانگ دو ٹکڑوں میں ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اپنے اعمال کو بڑا مت سمجھو، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا رحم ہے تم پر کہ تمہیں توفیق دی جاتی ہے کہ تم نماز پڑھو، روزے رکھو، قرآن پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پچھلی قسط میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اس کا ذکر کر رہے تھے، اس کا تذکرہ کر رہے تھے، اور یہ دیکھا ہم نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے پہلی 5 آیات ان پر نازل کیں، اور یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں جو ہے وہ مروی ہے۔ صحیح البخاری کی پہلی کتاب ہے کتاب الوحی، جس میں پہلی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی کہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ شروع میں تو سچے خواب آنے لگے، اس کے بعد غار حرا میں براہ راست جبرائیل علیہ السلام نے 5 آیات جو وہ نازل کیں اللہ کے حکم سے، وہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات ہیں، قرآن میں سورت نمبر 96۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ پہلی 5 آیات تھی تو وہ قرآن کے شروع میں کیوں نہیں ہے؟ وہ سورت نمبر 96 کے شروع میں کیوں ہے؟ تو یہ ترتیب قرآن کی جو ہے یہ اس طرح کیوں نہیں رکھی گئی جس طرح قرآن نازل ہوا تھا؟ تو یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے۔ قرآن جو ہے، یہ میں اس بات کو واضح کرتا چلوں، قرآن جو ہے وہ حصوں میں نازل ہوا۔ ایک ہی دن میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی تھیں، یا مختلف صورتوں کے حصے نازل ہوتے تھے، اور وہ اپنے کتاب جو ان کے کاتب تھے ان کو حکم دیتے تھے کہ یہ حصہ جو نازل ہوا ہے اس کو فلانی صورت میں جو ہے وہ وہاں پر ڈال دو، اور دوسرا حصہ جو نازل ہوا ہے اس کو وہاں پر ڈال دو۔ تو یہ حکم بھی جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آتے تھے۔ ترتیب بھی جو ہے وہ توقیفی ہے، قرآن کی جو ترتیب ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی ہے۔ یہ صحابیوں نے کوئی اجتہاد کی بنیاد پر قرآن کی یہ ترتیب جو آج ہمارے پاس موجود ہے سورۃ الفاتحہ سے والناس تک، یہ صحابیوں کی سوچ پر مبنی نہیں ہے، یہ ان کی قیاس آرائی یا ان کا اجتہاد نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سکھایا گیا تھا، اللہ کا یہی حکم تھا کہ قرآن کی یہی ترتیب ہوگی جس ترتیب میں ہم اس کو آج پاتے ہیں، اور اسی ترتیب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ختم کیا رمضان کے مہینے میں۔ آخری رمضان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا، اس میں اللہ کے نبی نے 2 دفعہ قرآن کو حضرت جبرائیل کے ساتھ دہرایا، اور پھر حضرت زید بن ثابت کے ساتھ دہرایا، اسی ترتیب کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب قرآن کو جمع کرنے کا موقع آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت کا انتخاب کیا اس جائنٹ میمتھ ٹاسک کے لیے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اللہ کا کلام اس کو جب جمع کیا گیا 2 گتوں کے درمیان، پہلے تو قرآن جو منتشر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہو رہی تھی، جب تک اللہ کے نبی دنیا میں موجود تھے اس وقت تک وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ تو جب بھی وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبین جو ہیں ان کو بلاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ لکھو، یا جب وہ کیفیت دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، تو وہ خود بخود اپنی قلمیں
اور جو جس مٹیریل پہ وہ لکھتے تھے وہ لے کے آ جاتے تھے۔ اب قرآن کن مٹیریلز پہ لکھا جاتا تھا، کن چیزوں پہ لکھا جاتا تھا، اس کی مختلف صورتیں تھیں۔ کچھ لوگ قرآن کو جو ہے وہ جو کی چھاپی ہے اس پر لکھتے تھے، کچھ لوگ چمڑے پہ لکھتے تھے، کچھ لوگ ہڈیوں پہ لکھتے تھے۔ بڑی ہڈی ہوئی تو اس کے اوپر قلم کے ساتھ لکھ دیا، اپنی یادداشت کے لیے اس کو ساتھ حفظ بھی کرتے تھے، اس کو یاد بھی کرتے تھے۔ تو قرآن کو محفوظ کرنے کی دو صورتیں تھیں، ایک یاد کر کے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی وحی نازل ہوئی انہوں نے اس کو لکھا اپنی یادداشت کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 60 کے قریب جو ہیں وہ کاتب تھے، 60 آن اینڈ آف، اور جو مسلسل کاتب تھے ان کی تعداد جو ہے وہ 10 یا 20 سے بھی زیادہ تھی۔ ان میں حضرت علی بن ابی طالب بھی تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے کچھ عرصے کے لیے، ان میں ابی بن کعب بھی تھے، ان میں زید بن ثابت بھی تھے، اور بہت سارے صحابیوں کے نام جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ ایک کتاب ہے جو انگریزی زبان میں لکھی گئی ہے قرآن کی تدوین، جمع اور تدوین پر اور قرآن کی حفاظت پر، بہت زبردست بہترین کتاب ہے، انگریزی زبان میں ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے دا ہسٹری آف دا قرآنک ٹیکسٹ فرام ریویلیشن ٹو کمپلیشن، دا ہسٹری آف دا قرآنک ٹیکسٹ فرام ریویلیشن ٹو کمپلیشن، قرآن کی حفاظت کی یا قرآن کے متن کی حفاظت کی تاریخ۔ اور اس کے مصنف تھے محمد مصطفیٰ الآدمی، بہت بڑے عالم تھے، بڑی اچھی اچھی کتابیں انہوں نے انگریزی زبان میں بھی لکھی اور عربی میں بھی لکھی۔ وہ اب حیات نہیں ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ کتاب ہے، اور دوسرا ایڈیشن اس کا چھپ چکا ہے۔ پہلا ایڈیشن جو تھا وہ پہلے چھپا 2005 کے لگ بھگ، اور دوسرا ایڈیشن بعد میں چھپا، تو دوسرے ایڈیشن میں کچھ امپروومنٹس کی گئی، کتاب میں کچھ اور انفارمیشن ڈالی گئی قرآن کے حوالے سے۔ تو یہ کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس کتاب میں پوری لسٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتب تھے، جو کاتب الوحی، جنہوں نے وحی لکھی براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے۔ جیسے ہی وحی نازل ہوتی، اللہ کے نبی پر ایک کیفیت طاری ہوتی، پسینہ آتا، جسم بہت بھاری ہو جاتا، یہاں تک کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میری ٹانگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ کے نیچے تھی، اور جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو مجھے ایسے لگا کہ میری ٹانگ 2 ٹکڑوں میں ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ یعنی اتنا وزن بڑھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا، وحی کا ایسا اثر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا شدت سے۔ وحی جو ہے وہ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار ہوتے تھے یا اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، تو جب وحی نازل ہونا شروع ہوتی تھی تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا وزن اس قدر بڑھ جاتا تھا وحی کی وجہ سے کہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی۔ تو بہت سارے لوگوں نے یہ کیفیت دیکھی۔ تو وحی کی کئی اقسام تھیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس گئے، اور یہ واقعہ میں نے کچھ تفصیل کے ساتھ پچھلی قسط میں بیان کیا ہے۔ جو لوگ یہ واقعہ جاننا چاہتے ہیں وہ پچھلی قسط کو ضرور دیکھیں۔ وحی کی کچھ اقسام تھیں۔ کیا اقسام تھی؟ وحی کس طرح نازل ہوتی تھی؟ سچے خواب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں اور وحی نازل ہوئی، اللہ نے اللہ کے نبی کو وحی کر دی، خواب میں الہام کر دیا، انفارمیشن دے دی خواب میں۔ مثال کے طور پہ یہ سورت جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ جو وحی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے اور وہ مسکرا رہے تھے، تو ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسکراہٹ کا مطلب؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھی۔ یعنی اس صورت میں اللہ کے نبی کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ آپ ابتر نہیں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں ان کی وفات ہوئی، یا ان کے ایک اور بیٹے کی وفات ہوئی، تو ابو لہب نے جو ہے وہ بڑی خوشی منائی۔ ابو لہب اس ٹائم زندہ تھا، بڑی خوشی منائی کہ محمد جو ابتر ہو گیا، اس کا بیٹا جو ہے وہ مر گیا۔ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، یعنی کٹ گئے ہیں، ان کی نسل آگے چلنے والی نہیں ہے۔ تو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ اکبر یہ صورت نازل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے کے لیے کہ آپ غمخوار مت ہوں، آپ گھبرائیں مت، ان کے تانوں پر دھیان مت دیجئے۔ کیوں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، ہم نے آپ کو کوثر۔ اب اس کے اوپر مفسرین کا اختلاف ہے، یعنی دو اقوال ہیں، دو میجر اقوال، کہ کوثر سے مراد ایک جو ہے فاؤنٹین، ایک تالاب ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پانی پلائیں گے اپنی امت کو قیامت کے دن، جب کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا اور پانی بھی مہیا یا میسر نہیں ہوگا۔ لوگ گرمی کی شدت سے، عذاب کے ڈر سے، اپنے اعمال کو جانتے ہوئے ایک کشمکش میں مبتلا ہوں گے۔ اس وقت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے آب کوثر پہ، تو وہاں پر ان کو پانی پلایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساقی کوثر بھی کہا جاتا ہے، ساقی کوثر۔ ایک یہ قول ہے۔ دوسرا قول ہے کہ کوثر سے مراد اکثر ہے، کثرت، یعنی عربی کا لفظ جو کوثر ہے اور کثرا جو دوسرا لفظ ہے، کہا جاتا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد اکثریت ہے، اکثر ہے، کہ اللہ یہاں پر خبر دے رہے ہیں اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے آپ کو کثرت سے عطا کیا، کثرت سے عطا کیا، اور آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ کثرت کس چیز میں ہے؟ ان کی اطاعت کرنے والوں کی کثرت۔ آج بھی دنیا میں 2 ارب کے قریب لوگ اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، ان کے نام لیوا ہیں۔ نماز میں درود جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان محمد کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، نہیں کہتا تو بد نصیب ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں خبر دے رہے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک اور صورت میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ذکر کو جو ہے وہ اللہ نے اونچائی بخش دی ہے، آپ کے ذکر کو اٹھا دیا ہے، آپ کو یاد کیا جائے گا، قیامت تک آپ کو یاد رکھا جائے گا۔ تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ابتر تو وہ لوگ ہیں جو بھلا دیے جاتے ہیں۔ میل بچے ہونا اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے، یہ ضمانت نہیں ہے کہ آپ کو یاد رکھا جائے گا۔ آپ کچھ بچوں کو سکھائیں گے، بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کو یاد رکھا جائے گا، ان کی تربیت کریں گے تو آپ کو یاد رکھا جائے گا، ورنہ آپ کے پوتے بھی آپ کو بھول جائیں گے۔ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں، ان سے پوچھا آپ کے دادا کا نام کیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ دادا کا نام کیا۔ دادا حضور جو ہیں وہ اگر وہ وفات پا چکے ہیں ان کی پیدائش سے پہلے ہی، تو اگر دادا حضور نے کوئی اچھے کام نہیں کیے، ایک لیگسی پیچھے چھوڑ کے نہیں گئے، اور کیریکٹر ان کا کوئی اتنا سٹرونگ کیریکٹر نہیں تھا، یعنی کوئی نیک اعمال جو ہے یا کتابیں لکھ کے نہیں گئے یا کوئی ایسا کام کر کے نہیں گئے کہ اولاد پیچھے یاد کرے ان کو، تو وہ بھلا دیے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ایسے کام کیے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں، اللہ کی راہ میں سختیاں جھیلی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، سٹرگل کی ہے لائف میں، اور اپنی اولاد کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت سے آپ ایک مثال چھوڑ گئے ہیں، تو پھر آپ کو یاد رکھا جائے گا نسلوں تک۔ تو ابتر تو وہ لوگ ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تک یاد کیے جاتے ہیں، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی نبوت کی وجہ سے، اپنی عظمت کی وجہ سے۔ تو یہاں پر یہ اشارہ دیا جا رہا ہے، اور یہ واحد انسان ہے پوری دنیا کی تاریخ میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اتنی کثرت سے عطا کیا گیا کہ ان کے صحابی جو ہیں وہ لاکھوں میں تھے، لاکھوں میں، 1 لاکھ سے اوپر اصحاب الرسول کا نمبر تھا، 1 لاکھ سے اوپر۔ 10,000 کو ہم نام سے جانتے ہیں، 10,000 صحابی جو ہیں ان کی تاریخ جو ہے وہ درج ہے اسلام کی تاریخ کی کتابوں میں۔ ایک کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، امام ابن الاثیر کی لکھی ہوئی،
اس کتاب میں انہوں نے تقریباً 8,000 کے لگ بھگ صحابیوں کی تاریخیں جو ہیں وہ جمع کر دیں. 8,000 صحابی نام کے ساتھ. تو اتنی بڑی تعداد میں کسی کو ساتھی دینا اور پھر ان کو یاد رکھنا, ان کے نام بچ گئے. وہ کس لیے؟ کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑا, یا ان کے ساتھ وقت گزارا, یا ان کے ساتھ کھانا کھایا, یا ان کی صحبت میں کچھ جو ہے وہ وقت گزارا. اس لیے ان کی تاریخ بھی درج ہو گئی, ان کو بھی یاد رکھا جائے گا. تو یہ بیٹے ہی ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ ان کی روحانی اولاد ہے نا, جنہوں نے ان سے روحانی فیض پایا, جن سے روحانیت کے سبق لیے, علم حاصل کیا, اللہ پر ایمان لائے اور پھر ڈٹ گئے. یہ وہی لوگ ہیں نا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دے دی. تو یہ وحی کی ایک قسم تھی. خواب میں صورت نازل ہو گئی اور اللہ کے نبی جب اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکرا رہے تھے. ایک یہ صورت ہو گئی. دوسری صورت یہ کہ فرشتہ جو ہے انسان کی صورت ڈھال کے, اس میں ڈھل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا اور وحی نازل کر دیتا, آیات جو ہے وہ دے دیتا. ایک اور صورت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹی کے بجنے کی آواز آتی تھی, یعنی ان کو آواز آتی تھی کہ ابھی وحی کا جو ہے وہ نزول شروع ہوگا. ان کو پہلے بتا دیا جاتا, خبر دے دی جاتی تھی. تو وہ اسی وقت اپنے کتاب کو یا کاتبین کو حکم دیتے تھے کہ اپنا جو قلم اور دوات ہیں وہ لے کے آ جاؤ, کیونکہ ابھی جو الفاظ بولے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں, پسینے میں شرابور, چہرہ سرخ, جسم بھاری, اس کیفیت میں وہ الفاظ ادا کرتے تھے. جب ان پر وہ نازل ہوتے تھے تو جو کاتب تھے اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے کیا وقت ہوگا, اللہ اکبر. سوچیں آپ کہ آپ کے سامنے اللہ کے نبی پیش فرمائیں اور آپ کے سامنے وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ وحی کے شاہدین میں سے ہیں, یعنی آپ عینی شاہد ہیں. کیا قسمت تھی اصحاب الرسول کی. ایک اور صورت تھی کہ فرشتے اپنی اصلی حالت میں, جس طرح جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی حالت میں صرف انہوں نے ہی دیکھا. دوسری صورتوں میں تو جبرائیل علیہ السلام, کبھی کبھی ایک صحابی تھے داہی القلبی, ان کی صورت ڈھال کے بھی آتے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے خوبصورت صحابہ میں سے تھے, اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپتے تھے, اس لیے کہ ان کی اللہ نے ان کو بہت خوبصورتی بخشی تھی. تو وہ خواتین کو اپنے فتنے سے بچانے کے لیے اپنا چہرہ ڈھانپتے تھے, الداہی القلبی. تو ان کی صورت ڈھال کے بھی جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی تشریف لاتے تھے. پھر ایک صورت یہ بھی تھی وحی کی کہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مکالمہ ہوا معراج کے موقع پہ, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو حکم دیے. اس میں اختلاف ہے علماء میں کہ کیا وہ مکالمہ جو تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہوا بغیر پردے کے, یا حجاب کے ساتھ ہوا, بیچ میں پردہ تھا. قرآن میں تو یہ بھی بتایا گیا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست جو ہے وہ اللہ کو دیکھا, اور کوہ طور جو ہے وہ جل گیا اللہ کا جلوہ دیکھ کے, جو تجلی اللہ نے دکھائی. اور جو 70 بڑے تھے بنو اسرائیل کے وہ مارے گئے, کیونکہ انہوں نے ضد کی تھی کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے, ہمیں اللہ دکھائیے. تو پھر ایک تجلی دکھائی گئی, تو اس کے نتیجے میں جو ہوا وہ ہوا. تو اسی طرح علماء کے مابین اختلاف ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی معراج کے موقع پہ, جہاں تک جبرائیل آگے نہیں جا سکے, جبرائیل ایک موقع ایسا آیا کہ رک گئے, انہوں نے کہا یہاں سے آگے جانے کا حکم مجھے نہیں ہے. سدرۃ المنتہا اس جگہ کا نام تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے گئے, انہوں نے پیش قدمی کی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہوا, اور جو ہے اس صورت میں بھی اللہ نے حکم جو ہے وہ دیے اور وحی نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ کچھ اقسام تھی وحی کی, یعنی مختلف طریقوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. خواب ہوئے یا فرشتے آئے یا الہام ہوا یا ڈائریکٹ ملاقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیے. تو یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ قرآن کی وحی کی
صورتیں تھیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پہلی وحی نازل ہو چکی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ پرسکون ہو چکا تھا، اور دوسری وحی بھی نازل ہو چکی تھی جس کے بارے میں نے پچھلی قسط میں ذکر کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ حکم دیا اللہ نے کہ کھڑے ہو جاؤ اے اپنے آپ کو ڈھانپنے والے، چادر سے ڈھانپنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جاؤ۔ قم کا مطلب عربی زبان میں کھڑے ہو جاؤ، سٹینڈ اپ، سٹینڈ، اب کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے کس لیے ہو جاؤ؟ قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور اب لوگوں کو وارن کرنا شروع کر دو، اب لوگوں کو وارننگ دے دو، اب ان کو بتا دو کہ کیا ہونے والا ہے۔ پھر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دو، یعنی اب اللہ اکبر کہنا شروع کر دو۔ یہ بت جو یہ لوگ پوج رہے ہیں مکے میں اور اس کے اوائل میں، ان کو بتا دو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور اگر اللہ ہی سب سے بڑے ہیں تو انہی کی عبادت کرنی ہے، باقی جو تم نے اپنے لیے بت گھڑ لیے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ اور افتراء پر مبنی ہیں، یہ تمہاری اپنی خرافات ہیں، اپنی بدعات ہیں، اپنی کیا سرائیاں ہیں، تم نے مذہب گھڑ لیے اپنے لیے۔ اب ان لوگوں کو بتا دیجئے۔ پھر ساتھ اپنی صفائی کا بھی حکم دیا کہ جب آپ اللہ کی طرف بلائیں گے تو اس طرح نہیں بلانا کہ جس طرح یہ جادوگر اور کاہن اور شعراء ان کی حالت ہوتی ہے، قسم پرسی کا شکار، بری طرح ان کی حالت بری ہوتی ہے۔ پھر آگے یہ حکم بھی آیا وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اپنے کپڑے جو ہیں وہ صاف کر لو۔ آپ نے ثوب کا لفظ تو سنا ہوگا، ثوب، تا، اردو زبان میں تے ہے نا، تے، اور عربی میں تا ہے، تو ثوب سے مراد آپ کا لباس ہے، کپڑے۔ تو اپنے کپڑوں کو صاف کر لو، یعنی اپنی حالت کو پریزنٹیبل بناؤ۔ یہاں پر اللہ کیا حکم دے رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ دعوت کا طریقہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑے ٹھیک کر لو، اور جب اللہ کی بڑائی بیان کرو ولا تمنن تستکثر، جو ہے اپنے جو اعمال ہیں، یہ جو تم نیک عمل کر رہے ہیں ان کو بڑا مت سمجھو، یہ مت سمجھو کہ تم بہت بڑے فن خوان ہو، تم اللہ کے راستے میں دعوت کا کام کر رہے ہو اور تمہارے بہت زیادہ فالوورز ہو گئے ہیں، ماننے والے ہو گئے ہیں، جاننے والے ہو گئے ہیں، دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہیں اللہ ہی نے یہ عزت بخشی ہے اس لیے کہ تم اللہ کے دین کا پرچار کر رہے ہو۔ جب تک مخلص رہو گے اللہ تمہیں جو عزت بخشتے رہیں گے، اور جیسی تمہارے دل میں ریا، تکبر، خود پسندی، یہ چیزیں پیدا ہوئی، تمہارا زوال شروع، تمہارا بیڑا غرق شروع۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اپنے اعمال کو بڑا مت سمجھو، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا رحم ہے تم پر کہ تمہیں توفیق دی جاتی ہے کہ تم نماز پڑھو، روزے رکھو، قرآن پڑھو، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے۔ ہر بندے کو یہ توفیق بھی حاصل نہیں ہے، دین کی خدمت کرنا ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہے، اور پھر اس کی قبولیت، اس کو قبول کرنا بھی ہر بندے کو نہیں بخشا جاتا۔ تو اس کے بعد یہ بھی حکم دیا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، پھر اللہ کے راستے میں صبر کرنا ہے۔ یہاں تک میں انشاءاللہ اس کے بعد اگلی جو تفصیلات ہیں، اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ یہاں پر میں رکوں گا اس قسط کے لیے، اور اگلی قسط تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ والحمد للہ رب العالمین۔